ایک اہم سوال اور اس کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال کچھ یوں ہے کہ وضو میں کل 4 فرائض ہیں، جن میں پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، دوسرا فرض دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا جو فرض ہے یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پیروں کا دھونا۔ تو جو تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، تو اس مسح کے لیے پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کر لے، اور تر کرنے کے بعد سنت طریقے کے مطابق مسح کرے۔ سنت طریقہ جو مسح کا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو تر کرنے کے بعد اس طرح رکھے اور یہاں سے شروع کرے، اپنے پیشانی سے شروع کرے اور اس کے بعد میں پیچھے تک لائے۔ اسی طرح اس کو پیچھے سے گھما کر اپنے کانوں کا مسح کر لے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ لیکن فرض یہ ہے کہ کم از کم سر کا چوتھائی حصہ تر ہو جائے، چوتھائی حصے کے اوپر ہم اپنے ہاتھ کو تر کر کے پھیر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اپنے سر پر پھیرنے کے بجائے جو ٹوپی اس نے پہن رکھی ہے، اور ٹوپی کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، تو ٹوپی جو ہوتی ہے، اس ٹوپی کے اوپر اگر کوئی شخص اپنے سر کو، اپنے ہاتھ کو گھماتا ہے، جو ٹوپی اس نے پہن رکھی ہے اس ٹوپی کے اوپر اپنے ہاتھ کو تر کر کے گھما لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مسح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیے، سر پر مسح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہاتھوں کی تری بالوں کو لگ جائے۔ وہ کسی بھی صورت میں لگ سکتی ہے۔ اگر ہاتھ اتنا تر ہے کہ وہ ٹوپی میں سے ہاتھ کی تری بالوں تک پہنچ جاتی ہے تب بھی مسح صحیح ہے۔ لیکن اگر ٹوپی اتنی موٹی ہے، ٹوپی کا جو کپڑا ہے اتنا موٹا ہے کہ ہاتھ کو تر کرنے کے باوجود بھی ہاتھ کی تری بالوں کو نہیں لگتی ہے، تو اس صورت میں سر کے بالوں کا مسح کرنا صحیح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہے یا کوئی رومال ہے، اور اس رومال کے اوپر وہ مسح کرتا ہے، اور مسح کرنے کی صورت میں ہاتھ کی تری بالوں کو نہیں لگتی ہے، چوتھائی سر گیلا نہیں ہوتا ہے، چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوتا ہے، تو پھر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے وضو کے دوران اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی کو مسح کرتے وقت نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے پگڑی یا رومال باندھ رکھا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، مناسب ہے کہ وہ اپنی پگڑی کو یا رومال کو ہٹا لے، اس کے بعد میں مسح کرے۔ لیکن اگر کوئی بغیر ہٹائے کے مسح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اہتمام یہ ہے کہ ہاتھوں کو اچھی طرح گیلا کرے، اچھی طرح ہاتھوں کے اوپر پانی رہے اور وہ پانی سر کے بالوں تک پہنچ جائے۔ ظاہر بات ہے اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے اور اس میں غفلت ہو سکتی ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ سر کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کو ہٹا لیا جائے، اس کے بعد میں مسح کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔